وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اجعل عملنا في رضاك آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہمارا درس نمبر 7 ہے زاد اکیڈمیا کا مادہ اللغة العربیہ میں، اور پچھلے درس میں ہم نے جو اسم کی اقسام اس اعتبار سے کہ اس کا آخری حرف کیا ہے اس سے بات شروع کی تھی، اور ہم نے اس میں سے 2 قسم کے جو اسماء ہیں، اسم مقصور اور اسم منقوص، اس کو دیکھا تھا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسم مقصور ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف آ جائے، لازماً الف لازماً آ جائے، اسے ہم کہتے ہیں اسم منقوص، کیونکہ وہ اسم مقصور، کیونکہ وہ الف مقصورہ ہوتا ہے، الف ہوتا ہے. اسے مقصورہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مد نہیں ہوتا، ہم اس میں قصر کر دیتے ہیں، یعنی مصطفیٰ اس طرح نہیں کھینچتے بلکہ مصطفیٰ بس ہلکا پڑھتے ہیں، قصر ہو جاتا ہے، اس میں مد نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں مقصورہ، الاسم مقصور. اس کے بعد دوسرا تھا اسم منقوص، جس میں آخر میں یا آتی ہے، اسم کے آخر میں یا آتی ہے اور اس سے ماقبل میں کسرہ آتی ہے، لازمی طور پر کسرہ ہوگی اور آخر میں یا آئی، اسے کہتے ہیں اسم منقوص. یہ ہم نے دیکھا اس کے جمع بنانے کا، اس کے تثنیہ بنانے کا طریقہ دیکھا کہ اس کو ڈوئل تثنیہ اس کا کیسے بنائیں گے، اسم مقصور کا بھی اور اسم منقوص کا بھی. تو اگر یہ ثلاثی ہوگا تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اصل کیا تھا اس کا. یہ جو الف نظر آ رہا ہے، اگر وہ اسم مقصور ہے اور اس کا الف نظر آ رہا تو وہ الف اصلاً تھا کیا، واو تھا یا تھا، جو بھی ہوگا اس میں تبدیل کر کے پھر ہم اس کی تثنیہ بنائیں گے. یا ہوگا تو یا لگا کر کے یعنی کریں گے، وا ہوگا تو وا لگا کر کے وانی کریں گے. اور اگر یہ ثلاثی سے زیادہ حرف پہ ہے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں اسم مقصور کی، اگر یہ 3 حرف سے زیادہ کا ہے، 3 حرف سے زیادہ کا کلمہ ہے، تو جو یا ہوگا، جو الف ہوگا اسے یا میں بدل دیں گے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ اصلاً واو تھا یا تھا. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ الف ہے، اس الف کو ہم سمپل واو میں بدل دیں گے. جیسے مستشفیٰ کو ہم کر دیں گے مستشفیٰ یعنی وہ الف کو یا میں تبدیل کر دیں گے. اسی طرح سے سلمہ کو سلمہ یعنی کر دیں گے اور اس کو تبدیل کر دیں گے. اب اس کی جمع جو بنے گی، جمع مذکر سالم جب بنے گی تو اسم مقصور جو ہے اس کی جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فتحہ کو آخری حرف جو الف ہوگا، جو الف مقصورہ، اس کو گرا دیں گے اور آخر میں واو اور نون کو جوڑ دیں گے. تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کر دیں گے رفع میں، اور مصطفیٰ نصب اور جر میں. مصطفیٰ، یہ جو فا کے اوپر کا فتحہ ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہاں پر ایک الف تھا، وہ گر گیا، الف مقصورہ تھا جس کو ہم نے چھپا دیا یا گرا دیا. تو اسم مقصور میں ہم واو نون جوڑیں گے، لیکن آخری سے ما قبل والا حرف یعنی جو الف ہے جس کو ہم نے گرا دیا، اس سے قبل والے حرف پر فتحہ کو باقی رہنے دیں گے علامت کے طور پر کہ وہاں ایک الف تھا، الف مقصورہ، جس کو گرا دیا گیا ہے. یہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ، اس طرح سے ہم اس کی جمع مذکر سالم بنائیں گے، ساؤنڈ میسکولین پلورل بنائیں گے. اس کے بعد اسم منقوص میں تو سیدھا سا ہے، صرف واو نون جوڑیں گے اور اسے نارملی جیسا ہم اسم جمع مذکر سالم پڑھتے ہیں اونا سے اور اینا سے، ویسا ہی پڑھا جائے گا، معتدونا معتدینا، اس طرح سے معتدونا معتدین. حالانکہ معتدی اسم منقوص تھا، لیکن جب اس کی تثنیہ جمع بنائی تو جمع بناتے ٹائم ہم نے نارمل جیسا اسم جمع مذکر سالم کو پڑھتے ہیں اونا اور اینا سے، ویسے ہی اس کو پڑھا جائے گا. یہ ہم نے قاعدے دیکھے تھے، اور ہم نے بعض اعراب کے قاعدے بھی دیکھے تھے جو کہ درس کا حصہ نہیں تھے، لیکن کیونکہ اعراب کی بات آ گئی تھی اس لیے ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ اعراب یا تو ظاہر لفظاً ہوتا ہے یا تقدیراً ہوتا ہے، اور لفظاً اور تقدیراً کا کیا معنی ہوتا ہے وہ دیکھ لیا. اور اسم مقصور اور اسم منقوص میں اعراب کیسے بتایا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے. اسم مقصور میں تعذر کی وجہ سے، کیونکہ الف جو ہے مجبور ہے، اپنے اوپر کوئی حرکت نہیں لے سکتا سکون کے علاوہ، تو وہاں پر مجبوری ہے، تو مجبوری کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی اعرابی حرکت نہیں آ سکتی، اس لیے لفظاً اعراب نہیں ہوتا ہے، تقدیراً اعراب ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں، رفع نصب جر کی تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. اور جہاں تک منقوص کی بات ہے، وہاں پر رفع اور جر میں تقدیری اعراب ہوتا ہے کیونکہ ثقل ہوتا ہے، ہیوینس. وجہ کیا ہے، وہاں اعراب نہیں ریپرزینٹ اور شو ہونے کی، اس میں ثقل ہے، ہیوینس ہے.
لیکن نصب میں فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ فتحہ سب سے ہلکی اور لائٹ حرکت ہوتی ہے تینوں حرکات میں سے. تو نصب میں فتحہ ظاہر ہوگا، قادین یا القادیہ اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن رفع اور جر میں تقدیری اعراب ہوگا، ہم کہیں گے ضمہ مقدرہ اور فتحہ مقدرہ، ہم اس کو اس طرح سے کسرہ مقدرہ، اس طرح سے ہم اس کو رفع اور جر میں اس طرح سے بولیں گے. آج بات شروع ہوگی اسم ممدود کی، جو تیسری قسم ہے، اور چوتھی قسم الاسم الصحیح. آج دو قسموں کی بات، اس طرح سے 4 قسمیں پوری ہوں گی. تو اسماء کی جو تقسیم ہے اس بنیاد پر کہ اس کا آخری حرف کیا ہے، وہ 4 ہوتی ہیں. اسم مقصور اور اسم منقوص ہم دیکھ چکے. یہ اسم ممدود تیسری قسم ہے. یہ ہر وہ معرب اسم ہے جس کے آخر میں حمزہ آ رہی ہے، اور الف زائدہ کے بعد، الف زائدہ کے بعد ایک حمزہ آتا ہے. ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں اسم ممدود. اسم ممدود اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مد ہو جاتا ہے. یہ جو الف ہے یہ مد ہو جائے گا، اس کو کھینچنا پڑے گا. یہ اسے مد متصل کہہ سکتے ہیں. اور پڑھیں گے حسنا، بنا، قدرا، سحرا، ازرا، اس طرح سے پڑھا جائے گا اس کو. تو یہاں پہ مد ہو گیا، یہ الف جو ہے مد بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے بعد میں حمزہ آ رہی ہے، مد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، مد متصل. حسنا، بننا، خضرا، تو ہر وہ اسم جس میں حمزہ آئے، آخر میں حمزہ آئے، اس کے ما قبل میں الف زائدہ ہو. یہ زائدہ الف ہے، ایکسٹرا ہے، ایکسٹرا الف آتا ہے. ہر ایک میں ایکسٹرا الف ہے. بننا میں بھی ایکسٹرا ہے، حسنا میں بھی ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹرا الف ہے. اسے کہتے ہیں اسم الممدود. اب یہ اسم ممدود جو ہوتا ہے، اس کا تسنیہ، جیسے کیونکہ ابھی ہم پچھلے درس میں بھی ہم نے کی تھی کہ ڈول کے پلورل کیسے بنائیں گے، یہاں پر بھی بات وہی ہوگی کہ اس طرح کے اسما، مثلا یہ حسنا ہے، بننا ہے، خضرا ہے، ان کی جمع بنائیں گے کیسے. تو ایک بات پہلے گزری ہے، پہلے بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے جب ہم نے اسم منقوص اور اسم مقصور دیکھا تھا، تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ جو الف آ رہا ہے، اگر اسم مقصور ہے تو وہ الف ہے، اصلاً وہ الف کیا تھا، کیا وہ واو تھا یا یا تھا، یہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. اسی طرح یہاں بھی حمزہ کے تعلق سے بھی وہی سوال کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر اس کا تسنیہ اور جمع کی جائے گی کہ وہ حمزہ ہے کیا، کیا یہ حمزہ اصلی ہے یا یہ حمزہ زائدہ ہے، اس کا تسنیہ بن. اب اصلی اور زائدہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اصلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ روٹ کا حصہ ہے. روٹ کا حصہ ہے مطلب کیا؟ کسی بھی حالت میں یہ کبھی گرے گا نہیں، ہمیشہ یہ نظر آئے گا، چاہے وہ فعل ماضی کی شکل ہو، فعل مضارع کی شکل ہو، مصدر کی شکل ہو، اسم فاعل کی شکل ہو، اسم مفعول کی شکل ہو، یا آپ کا جو ہے ظرف کی شکل ہو، یا وہ اسم مبالغہ کی شکل ہو. جو بھی چاہے شکل ہو، یہ حمزہ کبھی گرے گا نہیں. اگر یہ اصلی ہوگا تو روٹ کا حصہ ہوگا، تو روٹ لیٹرز کا حصہ ہوگا، تو یہ ہمیشہ نظر آئے گا. اگر یہ لفظ میں سے گرے گا نہیں. اس لیے حروف اصلی سے مراد یہ ہوتی ہے. اور حروف اصلی سے مراد یہ بھی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عربی میں کوئی بھی کلمہ 3 حرف سے کم، 3 روٹ لیٹر سے کم پہ نہیں بنتا. کسی بھی لفظ کو، کسی بھی کلمے بنانے کے لیے کم از کم 3 حروف اصلیہ چاہیے. 3 حروف اصلیہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں چینجز تبدیلیاں ہوئی ہیں، یا تو ڈبل لیٹر ہو رہا ہے، یا اعلال یا ابدال ہوا ہے، یا اقلاب ہوا ہے، کچھ نہ کچھ پروسیس ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. ورنہ منیمم 3 لیٹر چاہیے. تو وہی چیز یہاں بھی آئے گی کہ یہ اسم ممدود کا حمزہ کیا ہے، اصلی حمزہ کیا ہے، اسم کیا دیتے ہیں، جو ہم نے پچھلے درس میں 5ویں نمبر کے درس میں دیکھا تھا کہ اسم کی جو تقسیمات تھی اس میں مذکر مؤنث دیکھا تھا، اور مؤنث کے علامات میں ہم نے پڑھا تھا تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. اس کا مطلب یہ جو حمزہ ہے مؤنث بنانے کے لیے بھی آتا ہے. اسم اگر مذکر کو مؤنث کیسے بنائیں گے؟ اس حمزہ کے ذریعے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ حمزہ اصلی ہے یا یہ حمزہ زائدہ ہے، یا یہ حمزہ کنورٹ ہوا ہے، کچھ اور تھا، واو تھا اور یا تھا اصلا، لیکن وہ تبدیل ہو کر کے حمزہ ہو گیا. تو یہ 3 صورتوں کی بنیاد پر اس کا تسنیہ بنایا جائے گا. مثلا اگر یہ الف اصلی ہے، یہ حمزہ اصلی ہے، جو یہ حمزہ نظر آ رہا ہے اگر وہ اصلی ہے، تو اس صورت میں
کوئی چینج نہیں کرنا ہے، اسی کے آگے آنی اور عینی جوڑ دینا ہے. مثلا دیکھیں رفع، رفع میں جو مادہ ہے یہ ہے را فا اور حمزہ. را فا اور حمزہ اسے ڈکشنری میں ڈال دیں، آپ کو اس لفظ کا معنی مل جائے گا. یہ مبالغے کا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے یہ را فا آ سے. تو یہ روٹ کا حصہ ہے، روٹ کا حصہ ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ رفع کے آگے آنی اور آنی رفع کے لیے اور عینی جر نصب اور جر کے لیے. تو رفع آنی رفع عینی رفع آنی رفع عینی، اس طرح سے اس کو بنائیں گے. تو یہ کب ہوگا؟ جب یہ حمزہ اصلی ہوگا. جب حمزہ اصلی ہوگا. اسی طرح سے قرأ، جیسے قاف را حمزہ، یہ قرات کرنے والا بہت زیادہ قرات کرنے والا، بہت خوبصورتی سے قرات کرنے والا، جو اپنی قرات میں خوبصورتی سے قرات کرتا ہے، اس کے لیے مبالغہ بنے گا قرأ. قرأ قرأ، اس طرح سے قرأ یہ بنے گا. رفع قرأ تو قرأ. اب یہ قرأ بھی جو ہے یہ حمزہ اصلی ہے. دیکھیں قاف را اور حمزہ یہی روٹ ہے، وہ اصلی حمزہ ہے. تو اگر حمزہ اصلی ہے تو قرأ آنی قرأ عینی قرأ عینی. رفع میں قرأ آنی، رفع کی حالت میں مرفوع، اور منصوب اور مجرور میں قرأ عینی پڑھیں گے. تو یہ اصلی حمزہ ہے، اس لیے اس صورت میں کوئی چینج نہیں کرنا ہے. ڈائریکٹلی ہم کیا کریں گے؟ آنی اور عینی جوڑ دیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ حمزہ زائدہ ہے اور تانیث کے لیے آیا ہے، اس اسم کو مؤنث بنانے کے لیے آیا ہے. تو ایسی صورت میں اس حمزہ کو واو میں بدل دیا جاتا ہے. اس حمزہ کو واو میں بدل دیا جاتا ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ حمزہ حروف حلقی ہے، بلکہ اقصل حلق سے بولا جاتا ہے، سب سے حلق کے نچلے حصے سے بولا جاتا ہے. تو ذرا تکلیف ہوتی ہے، ثقل ہے اس کے اندر، ہیوینس ہے حمزہ کے اندر. تو اس ہیوینس کو اور ثقل کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس حمزہ کو واو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو صحرا، اسی طرح سے یہ حسنا صحرا، اور اسی طرح سے خضرا صحرا عذرا، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کو فیمیل بنایا گیا ہے، اس حمزہ کے ذریعے مؤنث بنایا گیا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ خضروات، یہ جو سبزیاں وغیرہ اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے، گرین ویجیٹیبلس. خضروات خضراوات صحراوات عذراوات، اس طرح سے اس کو واو سہراوان، سوری ہم ابھی تسنیہ کی بات کر رہے ہیں. ہم کیا کر دیں گے؟ خضراوان صحراوان عذراوان، تسنیہ میں اس کو اس طرح سے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، صحراوات صحراوان صحرا وینی صحراوانی صحراوینی خضراوانی خضراوینی عذراوانی عذراوینی. اس طرح سے ہم اس کو تبدیل کر دیں گے اگر وہ تانیث کے لیے ہوگا. اگر یہ حمزہ تھا، کیسے پتا چلے گا تانیث کے لیے؟ بھائی دیکھ لیں 3 روٹ لیٹرز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. 1 2 3 3 روٹ لیٹرز موجود ہے، اس کا مطلب یہ حمزہ زائدہ ہے اور تانیث کا ہے. اسی طرح سے دیکھیں صحرا میں پہلا روٹ لیٹر، دوسرا روٹ لیٹر اور تیسرا، 3 روٹ لیٹرز ہو گئے، حمزہ زائدہ ہے. عذرا میں بھی پہلا روٹ لیٹر، دوسرا روٹ لیٹر اور تیسرا روٹ لیٹر، حمزہ زائدہ ہے. لیکن یہ حسنا میں بھی سیم ہے. دیکھیں پہلا روٹ لیٹر، دوسرا روٹ لیٹر، تیسرا روٹ لیٹر اور حمزہ زیادہ ہے. تو حسنا وانی، 2 حسنا حسنا وانی. اسی طرح سے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں دیکھیں ابھی روٹ پورے ہی نہیں ہوئے. یہ الف تو اصل میں کوئی روٹ ہی نہیں ہے، تو زائدہ ہے. الف تو زائدہ ہے، اس کا مطلب یہ حمزہ روٹ کا حصہ ہے اس وقت. اور اگر روٹ کا حصہ ہے، اگر حقیقتاً روٹ کا حصہ ہے، تو ویسے ابھی روٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ کیسے بنا ہے اسم ابھی ہم دیکھیں گے، یہ تیسری والی چیز میں ہی آئے گا. لیکن مان لے کہ اگر روٹ کا حصہ ہوتا، یا جیسے قرآ ہوتا، تو قرآ آنی اور قرآ عینی ہو جاتا. وہاں پہ واو میں تبدیل نہیں کرتے اس کو، کیونکہ روٹ کا حصہ ہے، اسے ہم بدل ہی نہیں سکتے. روٹ لیٹر کہتے ہیں کہ اس کو حروف اصلیہ وہ ہیں جو کبھی گرتے نہیں ہیں، ہمیشہ موجود رہتے ہیں. تو ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اگر یہ اصلی روٹ کا حصہ ہے تو حروف اصلیہ میں سے ہے، تو الف اصلی ہے، حمزہ اصلی ہے، تو ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. لیکن اگر وہ زائدہ ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ چھٹکارا پا لیں. کیوں؟ کیونکہ ثقل ہوتا ہے حمزہ کے اندر، اکثر حلق سے اس کو بولا جاتا ہے، اس لیے ہم اس سے چھٹکارا پا لیتے ہیں. جیسے صحرا میں، حسنا میں، خضرا میں، عذرا میں، سب میں یہ سودا میں یہ ایکسٹرا ہے. تو سوداوانی کہیں گے، سوداوانی سوداوینی، ہمراوانی ہمراوینی. لالی سے، لالی سے ہے احمر ہمرا، ہمراوانی ہمراوانی ہمراوینی. اور اسی طرح سے رنگوں کے جتنے بھی نام مؤنث ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے، حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد حمزہ آتا ہے اس کو مؤنث بنانے کے لیے. تو ان سارے رنگوں کے لیے اسی طرح سے کیا جائے گا، تاکہ عیوب باڈیلی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اس کو بھی مؤنث اسی طرح بنایا جاتا ہے. تو یہ بات ہو گئی. اگر حمزہ زائدہ ہو تو اس کی تانیث کیسے کی جائے گی؟ واو میں بدل دیں گے اس حمزہ کو.
ہلکا لائٹ کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے واؤ میں بدل دیں گے۔ اب اگر یہ جو حمزہ ہے یہ اصلاً واو یا یا تھا، اصلاً واو یا یا تھا، لیکن اعلال کے قواعد جو کہ صرفیون جانتے ہیں، جو علماء ہیں صرف کے وہ جانتے ہیں، اعلال، ابدال اور یہ جو قواعد ہوتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ تو اعلال ایک چیز ہوتی ہے جہاں پہ کنورجن ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، ویک لیٹرز کو ہم تبدیل کرتے ہیں حروف علت کو۔ تو اگر واو اور یا جو کہ حروف علت میں سے ہیں، اگر ان کو تبدیل کر کے حمزہ بنا ہوگا تو اس صورت میں دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے تو آپ اسے ایسا کر لیں، چاہے تو آپ اس طرح سے کر لیں، چاہے تو آپ بغیر تبدیل کیے جیسے یہ والا ہے بننا، یہ جو بننا ہے، یہ بننا اصل میں یہ جو حمزہ ہے یہ یا تھا، اصل میں یا تھا، وہ یا تبدیل ہو کر کے حمزہ بن گیا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بننا یون تھا، بنا یبنی سے تھا، بنا فعل بنا یبنی ماضی مضارع، اس سے جو اسم فاعل بنا وہ بانن، یہ بانن، یہ اسم ابھی جو ہے منقوص ہے، اسم منقوص ہم نے کہا تھا نا، جب بھی آخری حرف حروف علت ہوگا، حروف علت میں سے دیکھیں فعل میں بھی آخری حرف اگر حرف علت میں سے یا ہے یا حرف علت میں سے ہوتا ہے، اس کا مطلب جب بھی اس کا اسم فاعل بنے گا ہمیشہ اسم منقوص کہتا ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ فعل ناقص، فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ فعل ناقص اس کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف حروف علت میں سے ہو، جیسے یہاں پر یا آ رہا ہے، تو بنا یبنی، تو یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص سے جو اسم بنے گا اسے اسم منقوص کہیں گے، یہ اسم فاعل بنا بانن۔ اس سے اگر آپ کیا بنائیں گے، مبالغہ بنائیں گے، تو یہ بنے گا فعالن کے وزن پہ، فعالن کے وزن پہ بننا، بننا یون، بننا یون، ٹھیک ہے، اصل کیونکہ یا ہے وہ تو بننا یون کہنا پڑے گا، لیکن بننا یون کہنا تھوڑا سا مشکل ہے یا کے اوپر تنوین کے ساتھ، تو کیا کیا جاتا ہے، اعلال کا قاعدہ آتا ہے اور اس کو بدل کر کے ہم بننا ان کر دیتے ہیں، اس طرح سے بننا ان، تو یہ حمزہ اس طرح سے آتا ہے، یہاں پہ جو حمزہ دکھ رہا ہے نا یا تھا، یہ یا تھا جو قلب ہو کر کے بدل کر کے حمزہ بن گیا، تو واو اور یا تھے وہ بدل کر کے حمزہ بن جاتے ہیں، تو یہاں پر یا تھا جو بدل کر کے حمزہ بن گیا، بننا ان۔ ایسی صورت میں تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے تو آپ پہلا طریقے سے بنا لیں، ڈائریکٹ بننا ان کے آگے، بننا کے آگے بننا آنی اور بننا آئینی کر دیں، جیسے آپ اس کو کر دیں، بننا آنی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو، بننا آنی بننا آئینی، یعنی اس کے بعد ایک حمزہ ہے اس طرح سے، سوری بننا، بننا آنی اور بننا آئینی، نصب اور جر میں بننا آنی بننا آئینی ایسے بھی بول سکتے ہیں، یا آپ کے پاس یہ بھی چھوٹ ہے کہ آپ اس حمزہ کو واو میں بدل دیں اور بننا وانی اور بننا وینی بنا دیں، اس کو بننا وانی اور بننا وینی نصب و جر میں دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں، اس والے میں جہاں پر قلب ہو رہا ہے، واو اور یا چینج ہو کر کے حمزہ جہاں بنے ہیں اس جگہ پر آپ اس کو، دونوں طریقے آپ کے پاس جائز ہیں، چاہے تو آپ اس کو ایسے بنائیں، چاہے آپ اس کو واو میں تبدیل کر کے بنا لیں، تو یہ تین طریقے ہیں، اسی کی مثال انہوں نے دی ہے ردا، تو ردا آنی ردا آئینی، اور یہاں پہ ردا وانی اور ردا وینی، اس طرح سے، تو یہ اصل میں یا تھا، یہ حمزہ اصل میں یا تھا جو تبدیل ہو کر کے حمزہ بنا، تو اسی لیے یہاں پر دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے تو آپ اسے ڈائریکٹلی اس کے آگے ہی جوڑ دیں یا پھر اسے کنورٹ کر دیں وہاں میں، اور اس کے بعد میں اس طریقے پر، یعنی یہ دونوں طریقے اگر آپ کو یاد ہے تو تیسرے طریقے میں دونوں آپ کے پاس پاسبلٹی ہے، چاہے تو آپ اس کو اس طریقے پر بنا لیں تسنیہ، چاہے اس طریقے پر بنا لیں۔ اب ان لوگوں کے لیے جیسے ہم تو ابتدائی مرحلے میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا روٹ لیٹر ہے کون سا نہیں ہے، اس صورت کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے، کم سے کم آپ روٹ لیٹرز پہچاننا سیکھ لیں، روٹ لیٹرز پہچاننا سیکھ لیں، اس کے لیے کوئی بھی صرف کے تھوڑے سے آپ دروس دیکھیں گے ہمارے چینل پہ، وہ بھی موجود ہیں، تو صرف کے تھوڑے سے دروس دیکھیں گے تو آپ روٹ لیٹرز پہچاننا سیکھ جائیں گے۔ آپ جب روٹ لیٹرز پہچان لیں گے اور اگر روٹ لیٹرز کے علاوہ بھی ایک حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ زائدہ ہے اور وہ تانیث کے لیے، تو آپ مؤنث کو پہچان لیں پہلے، اگر آپ نے مؤنث کو پہچان لیا تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حمزہ واو میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کا جو بھی ہے آپ ڈائریکٹلی اس کے آگے جوڑ دیں، اس کے علاوہ کا جو بھی آتا ہے اسم سیدھا حمزہ کے آگے آنی اور عینی جوڑ دیں ابتدائی مرحلے کے لیے، کیونکہ یہاں پر یہ بھی جائز ہے نا صورت،
جائز ہے صورت حمزہ کے آگے آنی جوڑنے کی، تو دونوں کور ہو جائیں گے. صرف آپ کو اس کو پکڑنا ہے، اس والے کو پکڑ لینا ہے کہ یہ اگر آپ یہ پہچان گئے کہ یہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے اور یہ حمزہ تانیث کے لیے آ رہا ہے، اگر آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا تو باقی دونوں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ زائدہ ہے یا یہ واو اور یا سے تبدیل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کیونکہ اگر یہ واو سے اور یا سے تبدیل بھی ہوا تھا تو اس کا تسنیہ بنانے کا طریقہ اور اس کا تسنیہ دونوں سیم ہے. یہ اور یہ دیکھیں طریقے سیم ہے جواز کے اعتبار سے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اس کی طرح ہے، تو وہ فکر کرنے کی ضرورت پھر نہیں بچے گی شروعاتی مرحلے میں اگر آپ نے صرف اس والے کو پہچاننا سیکھ لیا. 3 روٹ لیٹرز ڈھونڈیں، اگر 3 روٹ لیٹرز مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک حمزہ ایکسٹرا نظر آتا ہے، سمجھ جائیں وہ یہ والا ہے، یہ والی کیٹیگری ہے، اس میں سیدھے آپ کو اس حمزہ کو واو میں تبدیل کرنا ہے، سہرا وانی سہرا وینی. اور اس کے علاوہ اگر 3 روٹ لیٹرز نہیں نظر آتے آپ کو، جیسے یہاں پر روٹ لیٹرز نہیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ یہ حمزہ کو اصلی مان کے رفع آنی کر دیا. یہاں پر بننا، یہ بننا تھا، اس کو بننا آنی پڑھ لیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زائدہ یہ حمزہ تانیث کے لیے نہیں ہے. اتنی بات پکی ہو جائے کیونکہ 3 روٹ لیٹرز چاہیے ہم کو، 3 روٹ لیٹرز چاہیے جو ہم کو نہیں دکھ رہے. تو اس طرح سے شروعاتی مرحلے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ایڈوانس مرحلے کی طرف آگے بڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہم یہ بھی پہچاننے کی کوشش کریں کہ حمزہ جو ہے کیا واو اور یا سے منقلب ہوا ہے، کنورٹ ہوا ہے، چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس بنیاد پر ہمیں اس کی تسمیہ بنانی پڑے گی جیسا بات گزر گئی. اب جمع کیسے بنائیں گے اسم ممدود کی، وہ بھی بات کرتے چلیں. کہتے ہیں اسم ممدود کی جمع بنانے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو یہاں پہ یہ طریقہ ہے. اس میں بھی یہ تین ہی چیزیں دیکھی جائیں گی. اگر اصلی ہے تو ڈائریکٹ اس کے آگے اونا جوڑ دیں گے. جیسے یہاں پہ رفع ہے، یہ رفع کا تسنیہ ہم نے رفع نہیں بنایا، یہاں پہ رفع کا جمع مذکر کیا بنائیں گے؟ رفع اونا. جیسے مسلم اونا کا بنا رہے تھے، رفع اونا، رفع اینا نصب اور جر میں، رفع اونا مرفوع، رفع اینا منصوب اور مجرور. تو رفع اونا رفع اینا. اسی طرح سے قرا اونا قرا اینا. اصلی ہو تو ڈائریکٹ واو نون جوڑ دیں. اگر تانیث کے لیے ہوگا یہ حمزہ، جیسے سہرا ہے تو سہرا وات کر دیں گے. کیوں یہاں پر اونا کیوں نہیں کیا؟ سہرا اونا کیوں نہیں کیا ہم نے؟ سہرا اونا اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ مؤنث ہے اور یہ تو مذکر کی جمع ہے. مؤنث کی جمع کے لیے آتن اور آتین جوڑا جاتا ہے. مؤنث کی جمع کے لیے آتن اور آتین آخر میں جوڑا جاتا ہے. یہ آتن ایسے جوڑا جائے گا، یہ آتن، آتون جوڑا جائے گا رفع میں اور آتین جوڑا جائے گا منصوب اور نصب اور جر میں. آتین جوڑنے مثلا مسلمتن، تو مسلمتن کو جب آپ کو جمع بنانا ہے تو مسلماتن مسلماتن. کافراتن کافراتن جمع، کافر کی جمع مؤنث کافراتن کافراتن. اسی طرح سے مشرکاتن مشرکاتن، صائماتن صائماتن، ذاکراتن ذاکراتن. اس طرح سے ذاکراتن ذاکراتن. تو یہ اس طرح سے اس کو آپ جو ہے کنورٹ کر دیں گے کسی بھی اسم کو جمع مؤنث میں. جمع مؤنث سالم ساؤنڈ فیمینین پلورل میں. کیونکہ صحرا مؤنث ہے، ہم نے دیکھ لیا یہ حمزہ تانیث کے لیے آیا ہے، تو یہاں پہ سہرا وونا نہیں کریں گے. سہرا وونا حمزہ کو واو میں تبدیل کر کے سہرا وونا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مؤنث ہے. مؤنث ہے تو اس کی جمع بھی مؤنث ہی بنے گی. اور مؤنث جمع کیسے بنتی ہے؟ آتون اور آتین سے. تو ہم کہیں گے سہرا واتن رفع میں اور سہرا واتن نصب اور جر میں. تو حمزہ کو واو میں بدل دیں گے اور اس کے بعد میں اس کی جمع مؤنث کے وزن پر، جمع مؤنث سالم کے وزن پر بنا دیں گے. اور اگر یہ یا واو سے چینج ہوا ہے تو آپ کے پاس دونوں طریقے ہیں، یا تو آپ یہ کر دیں یا تو آپ یہ طریقے کر دیں جیسے ہم نے تسنیہ میں کیا تھا. تو آپ بننا اونا اور بننا اینا کریں، یا اس کو آپ جو ہے بننا وونا اور بننا وینا کر دیں. دونوں طریقے آپ کے پاس میں چلیں گے، بننا وونا بننا اونا بننا اینا، اور بننا وونا بننا وینا. واو کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں اور حمزہ کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، دونوں آپ کے پاس میں آپشن کھلے ہوئے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس کو جمع مذکر سالم یا جمع سالم بنانے کا. جمع مذکر سالم تو ہم نہیں بولیں گے کیونکہ اس کا مؤنث بھی بن رہا ہے. تو ان تینوں کے لیے ہم ایک چیز کہیں گے کہ جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھا جائے گا حمزہ اصلی ہے یا زائدہ ہے یا منقلب ہوا ہے، کنورٹ ہوا ہے واو اور یا سے. تو یہ ہماری تیسری قسم تھی جو کمپلیٹ ہو گئی اسم ممدود کی، جو کہ آخری حرف پر ڈیپینڈ کرتی تھی. آخری حرف کیا ہے؟ آخری حرف اگر حمزہ ہے اور اس کے ماقبل میں الف زائدہ آ رہا ہے تو پھر اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم ممدود کہتے ہیں. الف اور حمزہ نظر آئے گا. اب چوتھی قسم ہے اسم الصحیح. اسم الصحیح کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ اسم جو معرب ہو
اور مقصور بھی نہ ہو اور منقوص بھی نہ ہو، جو مقصور بھی نہ ہو اور منقوص بھی نہ ہو، یعنی کہ آخر میں یا اور الف نہ آ رہا ہو، یا اور الف نہ آ رہا ہو، اسے ہم کہتے ہیں اسم صحیح، جیسے عمر، بیت، یا قلم، یا رجل، یہ جتنے بھی اسم ہیں اسم صحیح ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے ایک الاسم الشبیہ، اسم الشبیہ، اسم الشبیہ بالصحیح، الاسم الشبیہ، الاسم بالشبیہ بالصحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم صحیح تو نہیں ہوتا ہے، وہ اسم صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی مشابہت ہے صحیح کے ساتھ، وہ صحیح کی طرح کام کرتا ہے، حالانکہ صحیح ہے نہیں۔ یعنی ایک اینگل سے وہ صحیح نہیں ہے اور دوسرے اینگل سے وہ صحیح بھی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم نے کہا کہ اگر اسم کے آخر میں حروف علت الف یا آ جائے، الف یا آ جائے اسم کے آخر میں، تو یا تو منقوص ہوگا یا وہ مقصور ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا، جیسے دیکھیں قرآن میں بھی ہے لفظ دلون، دلون بالٹی کو کہتے ہیں، یہ واو ہے کہ نہیں حروف علت میں سے ہے نا، واو، واو حروف علت میں سے ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر یہ جو واو حروف علت میں ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ صحیح کے طرح معاملہ کیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ماقبل میں جو حرف آ رہا ہے وہ ساکن آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، آخر میں حرف علت ہو، حرف آ جائے، تو ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں اسم الشبیہ بالصحیح، یہ اس کی مشابہت ہے صحیح کے ساتھ، اس لیے اس کے ساتھ جتنے معاملات ہوں گے وہ بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے کسی صحیح اسم کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسا عمر کے ساتھ یا بیت کے ساتھ، یا جتنے بھی صحیح اسما ہوں گے، جو معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا تثنیہ اور جمع بنانے میں، وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا تثنیہ بنانے میں، جمع بنانے میں، اعراب کے معاملے میں بھی سارا حال ان کا ویسا ہی ہوگا معاملہ جیسا صحیح اسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں شبیہ بالصحیح، کیونکہ مشابہت ہے ان کی صحیح کے ساتھ۔ یہ ان پہ سارے وہ قاعدے لگیں گے جو ایک صحیح اسم پر قاعدے لگتے ہیں، تو ایک اینگل سے یہ صحیح ہے اور ایک اینگل سے یہ صحیح نہیں، اس لیے ان کو شبیہ بالصحیح کہا جاتا ہے۔ جس کی مثال دلون ہے، جس کی مثال دیکھیں لہون ہے، یہاں پہ مثال انہوں نے دی ہے لہون، دیکھیں اس میں بھی ویک لیٹر سے ما قبل میں سکون آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ذبیون، ذبیون دیکھیں یہ یا ہے، ویک لیٹر ہے، اس سے ما قبل میں ساکن حرف آ رہا ہے، با، اس پر سکون ہے، یہاں پہ ہا اس پر سکون ہے، یہاں پہ لام اس پر سکون ہے۔ اس کا مطلب یہ سب کے سب شبیہ بالصحیح ہیں، ان کے مشابہت صحیح کے ساتھ ہے، اور اسی لیے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ایک صحیح اسم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بیتانی، ذبیانی، لہوانی، لہوینی، ذبیینی، دلوینی، دلوانی، اس کے جمع بالکل ویسے ہی بنے گی جیسے کسی صحیح اسم کی جمع یا تثنیہ بنائی جاتی ہے، جیسے بیتانی، عمرانی، بیتانی، ذبیانی، لہوانی، اس طرح سے سیم طریقے سے اس کی جمع بنے گی، کوئی اس میں فرق نہیں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آخر کا حرف اگر ویک لیٹر ہو، حروف علت میں سے ہو، لیکن اس کے ما قبل میں ایک ایسا اسم، ایک ایسا حرف آ رہا ہے جو کہ ساکن ہو، تو پھر یہ الشبیہ بالصحیح کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہی معاملات کیے جاتے ہیں جو معاملات صحیح اسم کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں الشبیہ بالصحیح۔ اور اعراب کے تعلق سے جو بھی اس میں قواعد ہیں وہ بالکل سیم وہی ہیں جو مثلا جو صحیح کے ساتھ، یعنی صحیح میں کیا ہوگا، لفظی اعراب آئے گا، حالانکہ یہاں انہوں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے کیونکہ پچھلے درس میں مقصور اور منقوص میں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اسی لیے یہاں پر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر آپ جو ہے دمہ فتحہ کسرہ آسانی سے دکھا سکتے ہیں، جیسے دلون، دلون، دلوین، لہون، لہون، لہوین، ذبیون، ذبین، اور ذبین، اسی طرح سے بیتن، بیتن، بیتن۔ صرف اس جگہ پہ کبھی کبھی بعض جگہوں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ ممنوع من الصرف ہے، اگر کوئی اسم ممنوع من الصرف ہے کوئی اسم، تو اس جگہ پہ پھر وہ اپنا جو مجرور حالت ہے وہ فتحہ سے بتاتا ہے، جو ہم آگے جا کے جب اعراب کے تعلق سے بات آئے گی تو یہ ساری باتیں وہاں پر آئیں گی۔ لیکن اس میں اسم ممدود کا جو معاملہ ہے اعراب بتانے کا، وہ بالکل صحیح کی طرح ہے، یعنی اسی لیے اسم ممدود میں انہوں نے اعراب کی بات نہیں کی، یہاں پہ اعراب کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے اسم ممدود میں،
دیکھیں یہاں پہ صرف تسنیہ اور جمع کی بات کی، جس طرح سے منقوص میں اور مقصور میں اعراب کی بات کی تھی کہ وہاں پہ اعراب تقدیری ہوتا ہے، یہاں پر وہ بات نہیں کی کیونکہ یہاں اعراب لفظاً ہوتا ہے، یہاں اعراب لفظاً ہوتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ ممنوع من الصرف ہو تو وہاں پر مجرور کی حالت میں صرف جو حرکت ہوتی ہے اعراب بتانے کی وہ بدل جاتی ہے، وہ کسرہ سے نہیں بلکہ فتحہ سے بتائی جاتی ہے، جیسے عمر، عمرو، عمرہ نصب میں اور عمرہ جر میں، اس طرح سے اس کو بولا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارے معاملات اس کے اعراب کے اسم ممدود کے اسم صحیح کی طرح ہوتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا درس تھا، خلاصہ اس میں یہ ہے کہ اسم مقصور ایسا اسم ہے جو آخر میں الف پر ختم ہوتا ہے، اور یہ الف اصل میں واو اور یا، واو یا اصلیہ جو واو اور یا ہوتے ہیں اصلی، ان سے تبدیل ہو کر کے وہ الف مقصورہ دکھتا ہے وہاں پر۔ اسم منقوص وہ ہے جو آخر میں یا ہو اور اس کے ماقبل میں کسرہ ہو، اور اسم ممدود وہ ہے جس کے آخر میں حمزہ ہو اور ماقبل میں الف زائدہ ہو، اسے اسم ممدود کہتے ہیں۔ تسنیہ بنانے کا ان کا طریقہ کیا ہے، ہم سب کا ان سب کے طریقے کو ہم دیکھ چکے ہیں، چاہے وہ اسم مقصور ہو، منقوص ہو یا ممدود ہو، ان کے تسنیہ اور جمع بنانے کے، جمع سالم بنانے کے طریقوں کو دیکھ چکے ہیں۔ اور اسم صحیح، اس کے علاوہ جتنے بھی اسما بچتے ہیں جو نہ اسم مقصور ہیں اور نہ اسم منقوص ہیں، ان کو ہم اسم صحیح کہتے ہیں۔ اسم صحیح میں وہ اسما بھی آ جاتے ہیں جو الشبیہ بالصحیح کہلاتے ہیں، جن کے آخری حرف ویک لیٹر تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان سے ما قبل میں سکون آتا ہے، انہیں ہم الشبیہ بالصحیح کہتے ہیں۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ، اور اس کے ساتھ اسما کے جو کیٹیگریز اور تقسیمات ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ ایک ایکسرسائز ہے، اس کے بعد اسے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس ایکسرسائز میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بتانا ہے، اسم مقصور، منقوص اور ممدود آپ کو اس میں سے ڈھونڈنا ہے اور بتانا ہے۔ تو ہمیں یہاں اسے پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حرکات ہے نہیں، ابھی ہم انیشیل لیول کے طلبہ ہیں، تو اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرتے آنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں عزمہ، ٹھیک ہے، یا اس کو عظما پڑھ سکتے ہیں، عظما۔ تو یہ عظما آخر میں دیکھیں کیا آ رہا ہے، الف مقصورہ، تو یہ اسم مقصور ہو گیا ہے، یہ اسم مقصور ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلیں، وادن، وادن جیسے قادن، داعن، قادن، داعن، محامن، اس طرح سے وادن ہے، وادن۔ تو یہ وادن جو ہے اسم منقوص ہے، ہاں اسم منقوص، یہ جو ہے اسم مقصور ہے، اور یہ وادن اسم منقوص ہے، وادن۔ اس کے بعد اور آگے چلیں، دیکھیں بیداء، بیداء، دیکھیں اسم ممدود، اسم ممدود بیداء۔ اب یہاں پر با، یا اور دا اصل ہے، یہ حمزہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، مؤنث کے لیے آ رہا ہے لیکن اسم ممدود ہے یہ۔ اسی طرح سے جردا، یہ بھی اسم ممدود ہے۔ اس کے بعد اور آگے چلیں آپ، یہ دیکھیں، یہ یہ بھی یہی ہے، اسم ممدود، حمزہ اور اس کے ماقبل میں الف زائدہ۔ اس کے بعد آپ اور آگے چلیں تو دیکھیں، یہ جو ہے امن، امن یہ جو ہے یہ مقصور ہے، اسم مقصور ہے، آخر میں الف مقصور آ رہا ہے۔ یہ غین، یہ اسم صحیح ہے ابھی، لیکن صحیح ہم سے پوچھا نہیں، یہاں پہ مقصور، منقوص اور ممدود پہ جائیے۔ غین، غین تھا اصل میں، تو یا سے ما قبل میں ایک حرف آ رہا ہے جو ساکن ہے، اس لیے یہ شبیہ بالصحیح ہے، شبیہ بالصحیح۔ قیلا، یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ حمزہ ہے، ما قبل میں الف زائدہ آ رہا ہے، ممدود۔ خدا، یہ منقوص ہے، دیکھیں الف مقصورہ آ رہا ہے، منقوص ہے۔ اس کے بعد اور قادی، یہ منقوص ہے، منقوص ہے۔ یہ ہدا مقصور ہے، ہدا مقصور ہے، قادی منقوص ہے۔ الدانی، یا آ رہا ہے، ما قبل میں کسرہ ہے، منقوص ہے۔ دلہ علی المستعصی، یہ دیکھیں مستعصی، یہاں پہ کسرہ ہے، یا آ رہا ہے، یا سے ما قبل میں کسرہ ہے، یہ بھی منقوص ہے، یہ بھی منقوص ہے، یہاں پر یہ کسرہ ہے اور یہ یا نظر آ رہی ہے، یہ منقوص ہے۔ اور آگے چلیں، یہ دیکھیں مستصفا، مستصفا، یہ فا پر فتحہ ہے اور یہ الف مقصورہ ہے، تو یہ اسم مقصور ہے۔ اس کے بعد اور آگے چلیں، الیائی، یہ دیکھیں، یہ بھی جو ہے آگے یہ الف زائدہ ہے اور یہ حمزہ آ رہا ہے، حمزہ سے ما قبل الف زائدہ ہے، یہ جو ہے آپ کا ممدود ہے، اور یہ تو فعل ہے۔ اور آگے چلیں، طویلۃ کلمۃ اللہ فی ہی العلیٰ، یہ دیکھیں یہ الف ہے،
اولیاء کا الف یہ والا ہے مقصور، اسم مقصور ہے اولیاء. دنیا اسم مقصور ہے یہ، دنیا اسم مقصور ہے یہ، اسم مقصور. اعلیٰ طریقت المثلا یہ بھی اعلیٰ طریقت المثلا، یہ الف مقصورہ ہے تو یہ اسم مقصور ہو گیا. تو اس طرح سے آپ نے یہ، اس میں ہم نے سارے اسما کو جو مقصور منقوص اور ممدود تھے ان کو ڈھونڈ لیا، آپ نے جو قاعدہ پڑھا تھا اسی کے حساب سے. اب کہتے ہیں جمع بناؤ، تثنیہ بناؤ اور جمع بناؤ یہ سارے اسم کی. دیکھیں یہاں پر ہے کسا، کسا. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو طریقہ ہم نے پڑھا، کیونکہ ابھی ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ روٹ کا حصہ ہے یا بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ حمزہ ویسے یہاں پر ابھی بدلا ہوا ہے، یہ تبدیل ہے، یا سے تبدیل ہے یہ، لیکن ابھی ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو کیا یہ حمزہ مؤنث کی علامت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ روٹ لیٹر 3 پورے نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں، ان دونوں کو چھوڑ دیں تو 2 ہی لیٹر ہو رہے ہیں، کاف اور سین، کیونکہ یہ الف تو زائدہ ہے. اگر ان دونوں کو چھوڑ دیں تو کاف اور سین 2 ہی لیٹر، اس کا مطلب یہ مؤنث کے لیے حمزہ نہیں آ رہی ہے. اگر مؤنث کے لیے نہیں آ رہی ہے تو یا تو یہ اصلی ہوگا یا یہ کنورٹ ہوا ہے یا اور واں میں سے. اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم سیدھا کر دیں گے کسا آنی، کسا آنی، کسا آئینی، اس طرح سے پڑھ دیں گے. اب اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر جزا، یہ بھی جزا آنی جزا آئینی، کیونکہ یہ ابھی حمزہ مؤنث کے لیے نہیں آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ ہے صغرا، یہ فدوا یا فدوا. تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ جو یا ہے، یہ یا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یا یہ جو الف ہے یہ اصل میں واو تھا یا تھا. اگر یہ یا تھا تو ہم اسے اس طرح سے ٹریٹ کریں گے، اس کو ہم پھر اس یا کو تبدیل کر دیں گے. اگر یہ یا تھا تو اسے یا رہنے دیں گے، اور اگر یہ اصلاً الف واو تھا تو اسے واو میں کنورٹ کر دیں گے، اسے واو میں کنورٹ کر دیں گے. تو بہرحال یہ ابھی وقت اور زیادہ ہو جائے گا. صغرا اس میں بھی یہ جو ہے ایکسٹرا ہے، یہ جو ہے یعنی الف مقصورہ ہے یہ، اور روٹ کے علاوہ ہے، یہ روٹ کے علاوہ ہے. اور اس میں ہم نے جو ہے اس سے پہلے کے درس میں ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا کہ یہ مثلا جیسے اگر یہ روٹ کے علاوہ ہے تو یہ اس میں سیدھا آنی اور عینی جڑتا ہے، جیسے الراویانی، الصغریانی. جب بھی لیٹر یعنی 3 حرف سے زیادہ کا کلمہ ہوگا تو ہمیں اسے یہاں میں تبدیل کر دیں گے. جیسے یہ یہاں پر جیسے یہ بھی ایکسٹرا ہے، یہ فدوا، تو فدوا یعنی، فدوا یعنی یا فدوا پڑھیں اس کو تو فدوا یعنی، تو فدوا یعنی یا فدوا یعنی، کیونکہ 3 حرف سے زیادہ کا جب بھی ہوگا ہم نے کہا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ واو تھا یا تھا الف، ہم سیدھے اس کو یا میں تبدیل کرتے ہیں. ہم کہیں گے یعنی فدوا یعنی صغرا یعنی الراوی یعنی، الراوی یعنی، یہاں پر کبرا یعنی، یہاں پر اخرا یعنی، اخرا یعنی یہ یا ایکسٹرا ہے، یہ یعنی زائدہ ہے، یہ زائدہ ہے، یہ اخرا یعنی. یہاں پہ لیلا یعنی، یہاں پر دیکھیں یہ اسم یہ اسم مقصور ہے، نہیں اسم منقوص ہے. اسم منقوص ہے تو یہاں پہ آئیں گے المنتہون، المنتہون. جب اس کی جمع بنے گی تو ہم کہیں گے المنتہون، المنتہین، المنتہون، المنتہین. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسماء ممدودہ کی تثنیہ بنائیں. یہ جیسے یہاں پہ جہاں پر بھی ممدود ایسے یہاں پہ انشاء آ رہا ہے، الانشاء، اس کی ہمیں تثنیہ بنانی تو کہیں گے الانشاءانی، الانشاءانی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے، اصل روٹ کا حصہ ہے، یہ حمزہ روٹ کا حصہ ہے، نون شین اور حمزہ، تو ہم کہیں گے انشاءانی. اس کے بعد کہیں گے تارتل ورقاء. یہاں پر یہ تانیث کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں واو را اور قاف یہ روٹ پورے ہو گئے تو یہ حمزہ زائدہ ہے، تو یہ حمزہ زائدہ ہے تو یہ واو میں تبدیل ہوگا تو ہم کہیں گے الورقاوات، الورقاوانی، الورقاوانی. یہاں پہ دیکھیں الکساؤ، یہ حمزہ مؤنث کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ 2 ہی روٹ ابھی ہو رہے ہیں کاف اور سین، تو مؤنث کے لیے نہیں ہو سکتا. مؤنث کے لیے نہیں ہو سکتا تو اس وقت ہم اسے الکسا آنی کر دیں گے، الکسا آنی. ٹھیک ہے نا، واو میں تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ واو میں تبدیل صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ تانیث کے لیے ہو، تو ہم کہیں گے الکسا آنی. اس کے بعد البنا، تم البنا، تو بنا سے ہم کر دیں گے بنا آنی، بنا آنی. کیونکہ ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ الف یا یہ حمزہ جو ہے یہ کیا چینج ہوا یا سے واو سے یا نہیں ہوا ہے. حالانکہ ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ یہ بنا کے اندر یہ کنورٹ ہوا ہے، اصل میں یا تھا، تو اگر ہم اسے بنا آنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بنا وانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. یہاں پر بھی
یہاں پر بھی القصہ آنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصہ وانی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر آپ کو الورقا وانی ہی پڑھنا پڑے گا. حمزہ کو واؤ میں لازمی طور پر کنورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ حمزہ تانیث کے لیے. یہاں پر روٹ کا حصہ ہے، اس لیے اس کو انشاء آنی ہی پڑھنا پڑے گا، وانی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حمزہ روٹ کا حصہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پہ اس کی جمع کرنا ہے، جمع مذکر سالم کرنا ہے. قادی کی کریں گے قادونا، قادی کی قادونا. مصطفیٰ کی مصطفونا. قرا کی قرا. یہاں پہ اس کو آپ کو قرا اونا پڑھنا پڑے گا، قرا اونا. القرا اونا، کیونکہ یہ حمزہ روٹ کا حصہ ہے تو ہم پڑھیں گے قرا اونا، اس کے آگے ہی صرف واو نون جوڑ دیا جاتا ہے. یہ صحرا او مؤنث ہے، حمزہ مؤنث کے لیے ہے، اس لیے جب اس کی آپ جمع کریں گے تو جمع مؤنث سالم کرنا پڑے گی، مذکر نہیں کر سکتے، جمع مؤنث سالم کرنا پڑے گی. ہم کہیں گے صحراوات، الصحراوات. اور یہاں پر عصا ہے تو عصا کا یہ اصل میں الف تو تھا، واو تھا، اور اس کی جمع ہم نے جو دیکھی تھی اسی یون دیکھی تھی، اسی یون دیکھی تھی. تو جمع یاد ہے تو بہتر ہے، نہیں یاد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک بار تھوڑا ووکیبلری کو دیکھ لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. بس قاعدے کو یاد رکھیں، جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ہمارا درس نمبر 7 تھا الحمدللہ، جس پہ ہم نے اسما کی جو بھی ڈسکشن تھا اس کو کمپلیٹ کیا. دوسرا جو اب اس میں چیپٹر شروع ہوگا آئندہ درس سے انشاءاللہ، فعل کے تعلق سے ہوگا. دوسرا چیپٹر افعال کے تعلق سے ہوگا، اس میں بات ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.